جی بیٹا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ وعلیکم ہاں السلام جی، کیا حال ہے؟ سر۔ ٹھیک ہے جناب، مستقبل کے ججز، لائرز۔ جی الحمدللہ سر، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ جی بڑا اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی، ایوب خان پڑھ رہے تھے ہم پرسوں، اور میرا خیال ایوب خان صاحب کا دور جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہاں تک پڑھا تھا غالباً۔ ٹھیک ہے جی، 20 اپریل 1974 کو خان صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین ہوئی۔ بہرحال جب بھٹو صاحب کا دور آیا نا، اس میں لاقانونیت کافی بڑھ گئی ہوئی تھی، حالات کافی ابتر تھے، پھر وہ ڈاکہ فعال ہو چکا تھا، ایسٹ پاکستان الگ ہو چکا تھا، اکانومی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ بھٹو صاحب نے جو وہ نیشنلائزیشن کا ان کا قانون تھا نا، اگر آپ کے علم میں ہوگا، ضرور آپ نے پڑھا ہوگا، کہ جس کے تحت انہوں نے تمام بڑے قومی ادارے جو تھے ان کو انہوں نے حکومتی تحویل میں لے لیا تھا، تعلیمی ادارے پرائیویٹ بھی حکومتی تحویل میں لے لیے، بڑی بڑی فیکٹریاں پبلک لمیٹڈ جو فرمیں تھیں وہ سب کی سب حکومتی تحویل میں لے لی گئی، اکانومی تباہ حال تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت پھر جو ہے نا، بڑی بڑی تصویریں ٹرکوں کے پیچھے لوگوں نے بنوائی ایوب خان کی، اور اس کے اوپر لکھا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، پٹھانوں کے ٹرکوں کے پیچھے ایوب خان کی تصویریں موجود۔ تو یہ ایک دور رہا ہے جی بڑا زبردست، اس لحاظ سے میں جیسے کل آپ کو بتا رہا تھا نا کہ تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں نا جی، تو اس میں ہم دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس میں ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کی خدمات کیا ہے، اور اس کے اندر اس کے میرٹس ڈی میرٹس دونوں دیکھے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک بھرپور دور تھا جی ایوب خان کا۔ تو ایک بات ہے جی، اگر ایسٹ پاکستان کے مسائل اب اس دور میں حل کر لیے جاتے تو شاید وہ ٹوٹنے سے بچ جاتے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایوب خان اگر سیکنڈ ٹرم کے لیے صدر نہ بنتا اور اگر پیچھے ہٹ جاتا تو پھر بھی ترقی کا جو تسلسل تھا وہ جاری رہتا۔ آپ کے علم میں ہوگا جو دوسرا الیکشن تھا ایوب خان کا، صدارتی الیکشن سیکنڈ ٹرم کے لیے، تو مقابلہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ سیکنڈ ٹرم فاطمہ میں؟ جناح کے ساتھ۔ ہاں جی، فاطمہ جناح کے ساتھ، بالکل ٹھیک۔ اب فاطمہ جناح کے ساتھ کون لوگ تھے اس وقت؟ جو ان کا چیف آفیسر تھا ساری کمپین کا، اس کا نام ہے شیخ مجیب الرحمان، جو پوری کمپین کو ہیڈ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، شیخ مجیب الرحمان پوری کمپین کو ہیڈ کر رہا تھا، اور اے این پی کے بادشاہ خان ان کے ساتھ تھے، اور یہ پورا سارا کا سارا ایک نظام جو ہے نا اس وقت ہیڈ کر رہے۔ ساتھ ہی ساتھ عبدالصمد اچکزئی، یہ جو محمود خان اچکزئی کے فادر ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، تقریباً قوم پر سارے۔ اور اگر محترمہ فاطمہ جناح صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو ہسٹورین کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ نہ ہو، مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہو۔ اس الیکشن کو مینوپولیٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے جتنے بنگالی لیڈر جو ہمارے ساتھ لگے تھے وہ سب الگ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں سیاست سے الگ ہو گئیں، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر قومی سطح کا کوئی لیڈر ہمارے پاس نہ بچا۔ الٹیمیٹ کیا ہوا؟ ایوب خان ایسے ڈی فیم ہوئے کہ ان کو ریزائن دینا پڑا، یا خان نے پھر نیا مارشل لا لگا دیا، اور نئے مارشل لا کے تحت جو الیکشن ہوا، ایسٹ پاکستان کلین سویپ ہو گئے، سارا عوامی لیگ کے پاس چلا۔ اس وقت بھی اسے بچایا جا سکتا تھا اگر ہم ان کی اکثریت کو تسلیم کر کے شیخ مجیب کو وزیر اعظم مان لیتے۔ وہ 6 پوائنٹ کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار تھا، جو اس کے 6 پوائنٹ تھے، تھوڑی سی نیگوسیشن کر کے اس کو وزیر اعظم بنا دیتے۔ تو تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم بن جاتا تو دونوں ونگ کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی اس کے کندھوں پہ آتی تھی، اور ملک ٹوٹنے سے بچ جاتا۔ لیکن اس میں ہمارے سیاستدانوں کی نالائکی
سکندر کیا نام یا خان جو ہے معاملات کو ٹھیک نہ چلا سکے، ادھر سے بھٹو صاحب کی ہٹ در نہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ تو بھٹو صاحب کا کردار تو اس میں بالکل موجود ہے، لیکن ان نیگوسیشن میں بھٹو شامل نہیں، جو نیگوسیشن اسٹیبلشمنٹ اور شیخ مجیب کے درمیان۔ کہتے ہیں اگر ان کو ون آن ون ملاقات کا موقع ملتا نا سیاستدانوں کو، بھٹو صاحب بیٹھتے اور ساتھ میں شیخ مجیب بیٹھتا، تو شاید کوئی درمیانی راہ نکل آتی، کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور سیاستدان جو ہے وہ سیاسی انداز میں بات کر سکتا ہے۔ جبکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فوجی افسران ہے، ڈسپلنڈ لوگ ہیں، وہ تو بات ہی وہی کریں گے اس اعتبار سے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ ہاں یا نہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں آتی سامنے۔ اس وجہ سے ڈیڈ لاک قائم ہو جاتا ہے، سیاسی آدمی کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہے، فوجی آدمی حل نہیں نکال سکتا، وہ ڈو اور ڈائی کا قائل ہوتا ہے، یا ہاں یا نہ ہے، کام کرنا ہے ویل اینڈ گڈ کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ تو بہرحال جی وہ ہمارا ایک سمجھنے کہ بڑا ہی ایک سیاہ دور ہے اس اعتبار سے۔ ہم جب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس ساری صورتحال میں ہم نے اچھا خاصا نقصان اٹھایا۔ اور شیخ مجیب جب لاہور میں آئے اس وقت ان کا استقبال کیا گیا، سیکنڈ اسلامک سمٹ ہوئی لاہور میں، ابھی یہ آپ کو یہ ان کی دکھانے جا رہے ہیں شیخ مجیب کی، اور آپ لوگ حیران ہوں گے دیکھ کے۔ ایک منٹ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، ذرا میں نے اس کو تھوڑا سا پردہ کرتے ہوئے۔ یہ دیکھیے گا جی، یہ جنرل ٹکا خان ہے جن کے ساتھ سلام لی جا رہی ہے، اور یہ وہی جنرل ٹکا خان ہے کہ جو کہتے تھے کہ جی مجھے بنگالی نہیں چاہیے، مجھے زمین چاہیے، یہاں کی بندے نہیں چاہیے، اور جس کو بچر بنگال کہا گیا، ٹھیک ہے، یہ وہ ٹکا خان۔ یہ ڈسپلے ہو رہی ہے نا، آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہے؟ یہ 1974 میں جب دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس، اس کے اندر شیخ مجیب کے ساتھ مسافہ کیا جا رہا ہے، درمیان میں یہ سات بھٹو صاحب کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک تصویر ہے ان کی جو ان کی ون آن ون ملاقات ہوئی ہے شیخ مجیب کے ساتھ جو ہے۔ کہ بیٹا یہ بھٹو صاحب کی اور شیخ مجیب کی ون آن ون ملاقات ہے، اور سر میں جو جیسے آپ آپ نے پہلے جی ٹیکا جی پہلے خان جو کے فوٹو، بارے میں بتایا ہاں ٹکا خان کے بارے میں ہاں میں بات کر سر، رہا آپ تھا۔ کا کنیکشن خان ٹھیک کو نہیں تھا کل، نا، دوبارہ بتاؤ۔ ہاں ہاں اچھا 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 جی ٹھیک ہے، چلے میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ ٹکا خان کے بارے میں کہا جاتا تھا بچر آف بنگال، یعنی اس نے جیسے کہتے ہیں نا ٹھیک ٹھاک طریقے سے بنگالیوں کو وہاں پر جو ظلم کیا، اور اس کی وجہ سے پھر اس کو وہاں سے واپس بلوایا گیا، اور اس کی جگہ پھر بھیجا گیا جی جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو، جسے جنرل نیازی کہتے ہیں، اور اس نے جا کے پھر کمپرومائز کرنے کی کوشش کی شروع میں، لیکن وہ کمپرومائز نہیں ہو سکا، حالات جو تھے وہ دن بہ دن ابتر سے ابتر ہوتے چلے۔ بہرحال یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا پہلو ہے جی
اس کے اوپر آپ جتنی بھی بات کر لیں، بہرحال آدمی آخر میں رنجیدہ ہی ہوتا ہے. کتنی عاقبت نہ اندیشی، معاملات کو نہ سمجھے اور ٹھیک طریقے سے نہ کیا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ان کا ایک ونگ جو ہے وہ الگ ہو گیا. باقی ساری میتھولوجیز ہیں، دل کو خوش کرنے کی باتیں ہیں کہ جی دور بڑے تھے جی ہم سے، جان چھوٹ گئی، اچھا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دنیا میں کئی ریاستیں، جیسے آپ دیکھ لیں انڈونیشیا ہے، اس کے 17,000 آئی لینڈز ہیں، 17,000، 12,500 اس میں سے آباد ہیں. اور جو 12,500 اس میں سے آباد ہیں، اس میں سے بھی کئی ایک ایسے آئی لینڈز ہیں کہ ایک آئی لینڈ کا دوسرے آئی لینڈ تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 3,500 سے 4,000 مائل تک ہے. اتنے بڑے بڑے فاصلے. لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں ہوائین آئی لینڈز کہاں ہیں، وہ جاپان کے ساتھ لگتے ہیں آگے. اور آپ دیکھیں امریکہ وہاں پر بھی قابض ہے، وہاں چلا رہا ہے اس کو، امریکن قانون ہے، امریکہ اسٹیٹ ہے ہوائی. یہ ساری میتھولوجیز ہیں، اپنی نالائکی کے اوپر پردہ ڈالنے کی ساری باتیں. چلیے بہرحال ایوب خان کا دور گزر گیا، اور اس میں جو کھچڑی پکی ہوئی تھی نا ساری کی ساری، وہ جو پریشر بلڈ ہو رہا تھا، جو ماشاء اللہ میں سامنے نہیں آ رہا تھا، تھوڑا سا موقع ملا الیکشن کا اور لوگوں کی رائے سامنے آ گئی، اور بنگال کے لوگوں نے فیصلہ دے دیا کہ وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اچھا جی، ایوب خان صاحب کے دور کی بات کریں گے، ان کے اصلاحی قوانین کی، اقدامات کی. ایبڈو کا قانون انہوں نے پاس کیا جی، الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر. اور اس کا مقصد جو تھا نا بنیادی طور پہ، میں یہاں آپ کو دو چیزیں بتاؤں، وہ آپ دیکھ لیں. بے شک میری ان باتوں کو آپ ریکنفرم کریں، کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ بھی تاریخ کے طالب علم ہیں، کل کو قانون کے طالب علم بھی ہیں آپ ساتھ میں، بلکہ آج قانون کے طالب علم ہیں، کل کو قانون کی کسی پوسٹ پہ بیٹھے ہوں گے. آپ تقریر دیکھیں ایوب خان کی جب اس نے مارشاء اللہ لگایا، ضیاء الحق کی تقریر دیکھیں، اور اس کے بعد پرویز مشرف کی. دیر آر سو مینی سملیرٹیز، بہت ساری چیزیں آپ کو ان میں مشترک نظر آئیں. تینوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ کچھ سیاستدان اچھے ہیں کچھ برے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں ملک کے، ملک نازک صورت حال سے گزر رہا ہے، اگر ہم نہ کرتے تو ملک تباہ ہو جاتا. اور تینوں نے طریقہ کر وہ اختیار کیا. آپ دیکھیں ایوب خان نے یہ قوانین بنا کے سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کیا، غدار کہا، ملک بدر کیا. ضیاء الحق نے بھی یہی کام کیا، اس نے نئے نئے آرڈیننس پاس کر کے سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا، اور اس کے بعد اپنی مرضی کے سیاستدانوں کو ساتھ لے کے سیاسی عمل کا آغاز کیا، اور بڑے الزامات لگائے کہ ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ کرپٹ ہیں، برے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں پرویز مشرف کو، وہ نیب کا قانون لے کے آیا، اور اس نے بھی کہا جی کہ ملک کھا گئے ہیں، تباہ کر دیا ہے. اس نے بھی سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کیا، بے نظیر کو بھی، نواز شریف کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا، اور دیگر جو سیاستدان تھے مختلف علاقائی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. صرف وہ لوگ ہی بچے جو کاف لیگ میں آ گئے تھے. ایسے ہی جو لوگ ضیاء الحق کی مجلس شورا کے ممبر بن گئے تھے وہ بچ گئے تھے. جو ایم آر ڈی میں چلے گئے، یعنی جو مومنٹ تھی، مومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، جس کو نواب زادہ نصر اللہ ہیڈ کر رہے تھے، وہ سب کے سب جناب غدار قرار دے دیے گئے. اسی طرح یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، اور پہلی تقریر کے اندر بھی یہی بات کی گئی تھی. ایبڈو کا قانون پاس کیا گیا جی، الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، اور اسے نافذ کر دیا گیا بعد میں. اور یہ قانون 31 دسمبر 1966 تک نافذ رہا، اور اس کے تحت 65 سیاستدانوں کو ملک کی سیاست میں حصہ نہ لینے دیا گیا، جس میں بڑا ظلم جو ہوا وہ حسین شہید سور وردی کے ساتھ ہوا. سور وردی خود کہا کرتے تھے نا کہ اگر میں جب تک موجود ہوں ایسٹ پاکستان موجود ہے، بلکہ ان کا مشہور مقولہ ہے کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو تین چیزوں نے جوڑا ہے: انگلش زبان نے، دوسرا پی آئی اے نے، اور تیسرا وہ اپنی ذات کا حوالہ دیتے تھے، تیسرا میں ہوں. کہ وہ کیونکہ اس کی عزت بڑی تھی، اس کو سارے بنگال میں لوگ بڑی، نہ صرف ایسٹ بنگال میں بلکہ انڈین بنگال میں، مغربی بنگال میں بھی اس آدمی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے.
दूसरा कानून पास किया जी पोडो का। पोडो है पब्लिक ऑफिसेज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। इसके तहत उन्होंने कहा जी कि हमने छांटी करनी है, जो करप्ट अफसरान हैं, जो कामचोर हैं, उनकी जबरी रिटायरमेंट की गई, उनकी तनजलियां की गई, डिस्क्वालीफाई किया गया उन। इस तरह से ये बड़े ही जारहाना इकदाम जो हैं उस दौर में किए गए। बज़ाहिर देखने में, देखें बेटा, अवाम को इतनी कहाँ होती है जी अवेयरनेस। आप देखें उस दौर में ये जो काम हुए, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी अपने वालिद साहब से बात होती थी तो अयूब दौर की बड़ी तारीफ करते थे। वो कहते थे जी अयूब है उन्हें ठंड पा दी थी एक बारी थे, उन्हें जो भैड़े बंदे सन भजाते, उन्हें अफसर थले ला देते, और जनाब उसने महंगाई कंट्रोल कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बाकी वो बातें तो ठीक थी उस दौर के लिहाज से। अब इसके पीछे थीम क्या होता है, सोच क्या होती है, ये तो किसी को नहीं पता। अब अवाम तो सिर्फ उसी चीज को समझ रहे होते हैं कि जो चीज उनके सामने होती है। इसलिए एक बहुत बड़ा तबका इसमें ऐसा रहा कि जिन्होंने बाकायदा तौर पे कोई ऐसा निज़ाम जो था वो उनको दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद बदउनवानियों के खिलाफ एक जंग रही, और वो जंग जनाब ऐसी जंग छिड़ी कि मुख्तलिफ किस्म के जितने भी इदारे थे वो बनाए गए, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ली गई। काफ़ी अच्छे काम भी हुए इसमें, ये नहीं है सिर्फ, बहुत अच्छे अच्छे उसमें इकदाम भी किए गए। और अयूब खान के दौर का जो क्रेडिट बनता है, स्मगलिंग जो थी ईस्ट पाकिस्तान में वो बंद हो गई तकरीबन। खाने पीने की अशिया जो जाती थी वो रुक गई। टैक्स जो था काफ़ी इकट्ठा किया गया, और इसी तरह बहुत सारी इस्लाहात की गई, और महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया। मामलात काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में आ गए। अशियाए खुर्दोनोश जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में आ गई। इसी तरह दीगर चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने तौर पे उन पे फैसला लिया, और उसमें उनको कामयाबी हासिल। ऐसे ही उन्होंने जो 3 नवंबर का जो मार्शल लॉ ऑर्डर था उसके तहत सरमायादारों के ऊपर भी एक क्रैकडाउन किया। कराची के बड़े बड़े सरमायादार पकड़ लिए, और उनसे ज़र मुबादला जिनके पास ज़्यादा था, यानी ब्लैक मनी थी, उसको उन्होंने रिकवर किया, उसके ऊपर टैक्स आयद किया, और बकिया पैसे उनको वापस कर दिए। ये खुफिया दौलत थी ना बुनियादी तौर पर, खुफिया दौलत उनसे वापस ली, टैक्स आयद किए। तकरीबन 24 करोड़ के टैक्स जो है उन्होंने उस दौर में इकट्ठे किए। खाने पीने की चीज़ें सस्ती की गई, और दीगर मामलात को उन्होंने अपने लिहाज से चलाया। अच्छा, एक बड़ा काम ये भी था कि बहुत सारी चीज़ें जो इंपोर्ट होती थी उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस जो है वो जारी किए जाते। तजारती शोबे में बहुत सारे लोग ऐसे वाबस्ता थे कि जो लोकल बिजनेस का तो उनको तजर्बा था, लेकिन आलमी बिजनेस से, कसाद बाजारी और दीगर चीज़ों से वाकिफ नहीं। बहरहाल उन्होंने इसके ऊपर सख्त हाथ डाला, और उन्होंने कहा ये जो इम्पोर्ट लाइसेंस की खरीदो फरोख्त है इसको बंद किया, उसको बंद कर दिया। मतरूका जायदादें उन्होंने जिनके ऊपर कब्जे हो चुके थे वो उनसे छुड़वाई लोगों से, और सख्त कानून बनाया उसके ऊपर। फिर बरामदी वाउचर उन्होंने जारी किए। बरामदी वाउचर ये कि जिस तरह आज हुकूमत रिबेट देती है ना, आपने सुना होगा, रिबेट मिलती है, जो चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं, भेजी जाती हैं, उनके ऊपर पैसा दिया जाता है। उस वक्त भी यही निज़ाम एक तरतीब दिया गया था कि जो मुल्क से बाहर चीज़ें भेजी जाती थी उनके ऊपर जो है वो एक टैक्स ड्यूटी आयद की गई थी। और इसी तरह जो बाहर से माल मंगवाया जाता था, अगर उसकी चीज़ें बना के फिर एक्सपोर्ट कर दी हैं तो जितनी ड्यूटी दी गई होती है वो वापस हो गई। ऐसे ही अगर किसी ने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है तो उसको उस एक्सपोर्ट के वॉल्यूम के लिहाज से हुकूमत जो है वो सब्सिडी की शक्ल में या दीगर सूरत जो भी उसकी बनती थी उन्हें बोनस देती, और जिससे तजारत के अंदर इजाफा हो। इक्तसादी हालत में काफ़ी हद तक बेहतरी आई, इक्तसादी मामलात बेहतर हुए। और ये बात हम जो
پڑھاتے ہیں اکانومی آف پاکستان، اس کے اندر بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان اکانومی میں ایک دور جو ہے ایوب خان کا، اس میں بڑا بوم آیا صنعتوں کو، باہر سے پیسہ بھی آیا، صنعتیں لگیں یہاں پر، یہ جننگ سپننگ ملنے اسی دور میں لگی، اور اسی طرح مشینری جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی، زرعی مشینری اسی دور میں بہت زیادہ انٹروڈیوس ہوئی، اور ہمارے یہاں سے جو نقد آور فصلیں ہیں خاص طور پہ، جن میں ٹوبیکو، جس میں رائس یعنی چاول، اور اس کے بعد گنا اور کپاس، یہ بھی اس دور کے اندر ایکسپورٹ میں، اور اچھا خاصا کاروبار بزنس جو ہے اس لحاظ سے چلا۔ غیر ملک کی کرنسی جو ہمارے ہاں چلتی تھی، ایک تو پاؤنڈ سٹرلنگ تھا اور دوسرا ڈالر تھا۔ ڈالر اور پاؤنڈ سٹرلنگ جو تھا، اس کے ہمارے پاس ریزرو بھی بہت بہتر آ گئے، پیسہ آ گیا، جس سے بیرونی ادائیگیاں جو ہیں ان کے اندر توازن پیدا، صنعتی پیداوار میں بھی اضافہ ٹھیک ٹھاک ہوا۔ اس دور میں حکومت نے کافی مؤثر اقدامات کیے، جو دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا کافی حد تک کامیاب رہا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بڑا چلا آ رہا تھا، اچھا اس کے اوپر تو میں نے کام کیا ہوا ہے، جو مہاجرین وہاں سے آئے تھے ان کے پاس جو کلیم وغیرہ تھے وہ ان کو پورے نہیں ملے، بلکہ اس کو تو میں نے انٹرویو کیا ان لوگوں کے، ہمارے اپنے بہت سارے لوگ خاندان کے ایسے لوگ جن کے پاس زمینوں کے کلیم تھے لیکن انہیں پورے کلیم نہیں ملے، تھوڑے ملے، کئیوں کو مل بھی نہیں سکے، اور بڑی باغ دوڑ کی۔ جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا، لیکن جو سادہ تھے، دیہاتی لوگ تھے بیچارے، انہیں وہ چیزیں نہ مل سکی، بلکہ میں نے وہ آرکائیوز بھی دیکھے ہیں، وہ ڈاکومنٹس بھی دیکھے ہیں جن کے اوپر ان کے کلیم موجود ہیں، لیکن وہ کلیم ان کو پورے نہیں مل سکے۔ اور مہاجرین کی آباد کاری ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، اور یہ چلتا رہا، کافی دیر تک چلتا رہا۔ ان کے کلیم جو ہیں وہ 85 تک ملتے رہے ہیں، پھر 85 میں ضیاء الحق نے قانون بنا دیا تھا، اس نے کہا بس جی، جو مل گئے مل گئے، جو رہ گئے رہ گئے۔ اس کے بعد اگر کوئی کورٹ میں چلا گیا، عدالت میں، وہاں جا کے اس نے رجوع کر لیا، کورٹ نے پھر اس کو کوئی نہ کوئی کمپنسیشن دے دی ہے، ادروائز کچھ نہیں ملا۔ کئی جگہوں کے اوپر ایسے معاملات بھی ہوئے، ڈبل الاٹمنٹیں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئیں اس کے اوپر، جو ہے یعنی ایک ہی جگہ 2 سے 3 مہاجروں کو الاٹ کر دی گئی۔ یہ زمینیں بھی ہوئیں، دکانیں بھی ہوئیں، کئی ایک مکانات تھے، بلکہ ایک صاحب کا میں نے انٹرویو کیا، کاموں کی میں ان کو ایک مکان ملا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے وہاں پر اس کو سیٹل کیا، تو چند دن کے بعد ایک بندہ اور آ گیا، اس نے کہا کہ جی یہ تو مکان ہمیں الاٹ ہوتا، اس کے پاس بھی الاٹمنٹ کے پیپر تھے۔ اب پھر انہوں نے باہمی طور پہ آپس میں بیٹھ کے اس کو تصفیے کو طے کیا، اور جو اس وقت کی قیمت بنتی تھی اس کی آدھی قیمت اس میں سے ایک آدمی نے ان کو دی، کیونکہ یہ معاملہ اگر جاتا تو معاملہ پھر آگے کٹائی میں پڑ جانا تھا، اور سیدھا سیدھا جھگڑا بھی تھا۔ اس طرح کے بے شمار معاملات، مہاجرین جو آباد کاری ان کی ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ، بڑا چیلنج جو ہے وہ رہا ہے بڑے لمبے عرصے۔ بہرحال اورنگی ٹاؤن اسی دور کے اندر جو ہے۔ جی بیٹا، سوال کو کرنا ہے، پوچھیں۔ جی جی سر، ایک کلیم کے بارے میں پوچھنے لگا تھا سر، یہ جو کلیم کرتے تھے مہاجرین، وہ ریٹن فارم میں ہوتا تھا یا جا کے الفاظی طور پہ کہہ دیتے تھے کہ فلانی فلانی چیزیں ادھر ہم چھوڑ کے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کچھ کلیم تو میرے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں، میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ میری اپنی فیملی بھی مائگریٹڈ فیملی تھی، تو میں نے میرے پاس بھی وہ کچھ کلیم پڑے ہوئے ہیں، جو کہ اب جو ہیڈ کوارٹر تھا نا، اب بھی سارا ریکارڈ جو ہے نا جی، لاہور میں فرید کوٹ ہاؤس میں پڑا ہوا ہے، سارا پنجاب کا جتنا ریکارڈ ہے وہ سارا کا سارا آج بھی لاہور میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ کیپٹل تو لاہور ہی تھا نا پنجاب کا۔ اس وجہ سے جو کلیم زیادہ تر بعد میں جو لوگوں نے بنوایا، انہوں نے یہاں آ کے بنوایا کلیم، ادھر سے تو وہ بس لوٹے پٹے آ گئے تھے، لیکن ریکارڈ یہاں پڑا ہوا تھا سارا، جتنی بھی جمع بندیاں تھیں، زمینوں کی جتنی بھی الاٹمنٹ تھی، وہ ان کے پاس باقاعدہ لکھے ہوا کلیم موجود تھا، فردیں موجود تھیں، اور یونٹ اس کے اوپر لکھے ہوئے موجود، وہ پکے کلیم تھے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ایسی جا کے کلیم کر لیا، جس کے پاس کو کاغذ تھا، جس کے پاس کو اپنی چیز تھی، وہی اسے کلیم کر سکا، دوسرا نہیں کر سکا۔ اور کئیوں کے پاس پکے کاغذ موجود تھے اور کچھ بیچارے لے ہی نہیں سکے، ملے ہی کچھ نہیں۔
پیچھے ان کے پاس نمبرداریاں بھی تھیں، زمینیں بھی تھیں، سارا کچھ تھا ان کے پاس جو ہے۔ بلکہ میں بالکل جو سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ میں نے ایک بزرگ کا انٹرویو کیا، کیونکہ میرا تھیسس بھی اس کے اوپر ہے، میں نے اس مائگریشن پہ کام کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیے کہ جب پاکستان بنا اس وقت آپ کے گاؤں کی کیا صورتحال تھی؟ وہ کہنے لگے سانو کوئی پتہ نہیں سی کہ کی بن رہا کی نہیں ہو رہا، کہندے سی اپنے ڈیرے تے بیٹھے سا کہ ایک بندہ آیا ساتھ والے گاؤں کا، اس نے آگے کہا کہ جی تمہیں پتا ہے کہ یہ جڑا علاقہ وے یہ تر جانا ہے انڈیا چ، اتنے ہندوستان بن جانا تے پاکستان بنتا پیا، تو سارے ادھر جانا۔ کہندے جناب 2 دن چودھری بیٹھے تو انہوں گالاں کڈن لگ پے، کہندے نا تو کیڑی خبر لے کے آ گیا، ساڈیاں زمیناں تو سانو کون کڈ سکدا۔ لیکن کہنے چند دن جب گزرے تو واقعی اس کی بات ہمیں سچی لگنے لگ گئی، پھر اس کے بعد اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے کہ کسی طریقے سے بچ بچا کے یہاں سے گزر گئے۔ یہ واقعی سارا کچھ ایسا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہانیاں بڑی ہمارے مصنفین نے بڑی لکھی ہیں، لیکن وہ لاکھوں کہانیاں ہیں، ان سب کو تو کوئی رائٹر بھی نہیں لکھ سکا، بلکہ ہمارے رائٹر تو اس کو شاید اتنا کور نہیں کر سکے۔ انڈین رائٹرز نے اپنے طور پہ جو چیزیں لکھی ہیں وہ سب انہوں نے لکھا۔ آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر جو تقسیم کے تناظر میں فلمیں یا ڈرامے بنے ہیں، اس میں انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کو ہی مظلوم بنایا ہے، حالانکہ نقصان ہمارا زیادہ ہوا ہے اس اعتبار سے۔ وہ بھی مرے ہیں، یہ نہیں ہوا، دونوں طرف سے نقصان ہوا ہے، لیکن ہمارا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اچھا یہ زیادہ ہوا ہی پنجاب میں ہے، سندھ میں بھی تو مہاجر تھے نا، وہ بھی تو گئے ہیں، اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں اب بھی سکھ موجود ہیں، یہ زیادہ تر پنجاب میں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دونوں طرف جو لوگ لٹے پٹے بیٹھے تھے، اور وہ جو اس وقت معاملات تھے ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوئی۔ اچھا جی، بہرحال ایوب خان نے جو ہے نئی ہاؤسنگ کالونیاں بنانے کے لیے اقدامات کیے، کورنگی ٹاؤن کراچی اور کورنگی ٹاؤن اسی دور میں بنے، اور اسی طرح لاہور اور راولپنڈی میں بھی کالونیاں بنائی، زرعی اصلاحات کی گئیں، اور جو ہر سال غلہ باہر سے منگوانا پڑتا تھا اب کوشش کی گئی کہ اس کو خود سے جو ہے کاشت کیا جائے اور اس کو یہاں مینج کیا جائے۔ آگے چل کے میں آپ کو سنتاس معاہدہ بھی بتاؤں گا وہ کیا ہے۔ وہ بڑا ایک ظلم ہوا ہے جو بہت بڑی غلطی ہے اس دور میں، جس کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح نے اس وقت بات کی۔ تو بہرحال زرعی اصلاحات کے حوالے سے انہوں نے یہ کام کیا کہ جاگیرداریاں توڑنے کی کافی حد تک کوشش کی، جو ایک حد تک وہ کامیاب ہوئے اس میں، لیکن جن جاگیرداروں نے ان کا ساتھ دیا تھا ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ ایک آدمی کو 500 ایکڑ اراضی تک انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے وہ رکھ سکتے، اور 500 ایکڑ زرعی اراضی اور 1000 ایکڑ جو ہے وہ برانی اراضی۔ باغات چراگاہوں کی صورت میں زمیندار کو رعایت دی گئی، 150 ایکڑ مزید رقبہ وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح زرعی اراضی کی حد جو ہے فی یونٹ 12.5 ایکڑ مقرر کی گئی۔ السلام علیکم اور سر۔ اسی طرح جی وعلیکم السلام جی بیٹا۔ میرا کوشچن ہے، یہ جو مت بنی ہوئی ہے کہ جن کی ادھر مثال کے طور پر 5 مربع زمین تھی ان کو ادھر آ کے 2.5 مربع ملتی تھی زمین، یہ سچ بات ہے؟ نہیں، یہ میتھولوجی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں وہ ویلیو تھی نا اس کے اوپر لگی ہوئی، وہ کلیم کے اوپر ویلیو باقاعدہ لکھی، پھر زمینوں کی بھی کئی قسمیں اس کے اندر لکھی ہیں، ٹھیک، جیسے یہ بھی ہم برانی پڑھ رہے ہیں، اور اس میں چاہی زمینیں بھی تھیں اور نہری زمینیں بھی تھیں، ٹھیک ہے، جن کو کنووں کا پانی لگتا، چاہی زمینیں، نہری زمینیں، پھر ہر ایک کی ویلیو الگ الگ۔ اب کئی لوگ ایسے تھے جو وہاں پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے یہاں آ کے بڑے اچھے انداز میں اپنے کلیم شلیم لے لیے، اور کئی ایسے بندے رہ گئے ہیں کہ جن کو نہیں ملے، ان کی اچھی خاصی زمین تھی، کلیم تھا ان کے پاس، تھوڑی ملی ہے زمین، کم ملی ہے اس میں۔ اور اس کی مین ریزن یہ تھی کہ میں بالکل سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ قریب ہی میرے گاؤں، وہاں ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ میں جب تحصیلدار کے پیش ہوا ہوں نا، اس نے مجھے کہا کہ اتنی زمین تو کی کرنے تو کلا بندہ میں۔ اب کہتے ہیں، میں نے کہا جی یہ میرے ابا اجداد کیوں نہ کیا بھائی، اتنے بڑا لمبا لائن لگی ہوئی ہے، باقی لوگوں نے بھی زمین دینی،
تینوں میں 10-12 کلے زمین دے رہے ہیں، جا اللہ اللہ کرتے گزارا تھا. اب اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. بعد میں وہ کہتے ہیں لڑ جھگڑ کے میں نے 26-27 ایکڑ اپنے نام کر، یعنی کلیم مل گیا. نام کیا کلیم ملتا تھا؟ الاٹمنٹ. کون سی رجسٹری تھی الاٹمنٹ؟ لیکن سر سوشیالوجی والے سر نے تو یہ بتایا تھا کہ وہ دو مطلب پارٹیز ہیں نا، وہ تو دوسرے مطلب یہ کہتے تھے کہ جی وہ ان طلب وغیرہ دیتے تھے نا کہ جی تو اس کے مطابق پراپرٹی الاٹ کی جاتی ہے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ویلیو بھی تھی نا اس کے لحاظ سے. ایک صاحب کی 60 ایکڑ زمین تھی، ان کو 22 ایکڑ یہاں ملی. پیچھے سے وہ کلیم لے کے آئے 60 ایکڑ کا. ان کو 22 ایکڑ زمین انہوں نے دی ویلیو کے لحاظ سے. انہوں نے کہا یہ جو آپ کی زمین تھی یہ بارانی زمین تھی جو آپ لے کے آئے ہیں، یہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ زرعی زمین ہے، اس کی ویلیو اس کے برابر بنتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا آپ کا کلیم پورا ہو گیا، جائیں اب 22 ایکڑ زمین کو آباد کریں گے، جہاں جا کے اس کو کاشتکاری کریں. ایسا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں نا ہمارے اس ریجن کی، ہمارے یہاں ارد گرد ابھی زمینیں مہنگی ہو گئی، کم از کم بھی 40-45 لاکھ تک ایکڑ پہنچ گئے. جو تھوڑی قریب ہے، تھوڑی دور ہے اس میں بھی 30-35 لاکھ تک ہے. لیکن آپ پوٹھوہار میں چلے جائیں، یہ پنڈی جیلم کی زمینیں جو ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے 50,000 میں کنال مل جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی سستی مل جاتی ہے. اب وہاں کی زمین ساری کی ساری بارانی زمین، ان ایون سرفیس ہے، اونچی نیچی سرزمین ہے، پوٹھوہاری کہتا ہے. اب نہ وہاں پر نہری پانی ہے، نہ ٹیوب ویل کا نظام ہے. اللہ توکل ہے، بارشیں 2-4 ہوگی تو گندم ہو جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک گندم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھی ہے. صحیح ہے. یہ جو کاغذی کاروائی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر کنالز میں لکھا ہوتا ہے، مطلب اتنے کنال زمین، اس پہ ایکڑ وغیرہ کیوں لکھا ہوتا ہے رجسٹری وغیرہ پہ؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا رجسٹری ابھی تو ہماری جو ہو رہی ہے نا اس میں کنالیں لکھی جاتی ہیں. اور اس میں بھی اب 2 قسمیں ہو گئی ہیں، ایک ہے آپ کی ایگریکلچر لینڈ، ایک ہے آپ کی ریزیڈینشل لینڈ. اور اب دونوں کی میئرمنٹ بھی مختلف ہے. میں ایک آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں. میئرمنٹ جو ہے نا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہے 272 اسکوائر فٹ ایک مرلہ، اور 5 مرلے کا ایک احاطہ جس کو آپ کہتے ہیں ایک پلاٹ 5 مرلے کا. 20 مرلے کی ایک کنال ہوتی ہے، یہ اس کا اسکوائر فٹ ہے 272 اسکوائر فٹ. ٹھیک ہے جی. اور 8 کنال کا بنے گا 1 ایکڑ. اب ایکڑ کا پیمانہ دنیا میں ختم ہو گیا، اب چلتا ہے ہیکٹر کا پیمانہ، اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو. اور 1 ہیکٹر ہوتا ہے ابھی 20 کنال کا، یعنی 2.5 ایکڑ کا. کیونکہ ایکڑ کا پیمانہ تھا برٹش کا اور ہیکٹر کا پیمانہ ہے امریکن کا. اب ورلڈ وائڈ زمینوں کی جو میئرمنٹ ہے وہ ہیکٹر کے ذریعے سے ہوتی ہے. سر یہ 272 اسکوائر فٹ ریزیڈینشل کا ہے یا وہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ ایگریکلچر؟ اسٹینڈرڈ ہے. اب جو پراپرٹی ڈیلروں نے کیا ہے یا ٹاؤن پلانروں نے کیا ہے وہ غالباً 245 اسکوائر فٹ کا مرلہ دے رہے ہیں یا 250 کا دے رہے ہیں. ان کی کنال بھی 16 مرلے کی. 225 ہے، 225 ہے. اچھا، تو ان کی کنال بھی 16 مرلے کی ہے. جس کو نومبر لگا. ہاں جی. اب آپ دیکھیں نا تو اس لحاظ سے یہ فرق ہے. سر سرسائی کے حوالے سے بھی تو مرلہ ناپا جاتا ہے نا، 9 سرسائیاں ہوتی ہیں. وہ سرسائیاں بالکل وہ پیمانہ ہے جی، پرانا دیسی پیمانہ ہے بالکل. اچھا جی چلیے آگے، نیا دارالحکومت بنا رہے ہیں اب ہم. رجسٹریز میں بھی لکھا ہوتا ہے سر، اگر مرلے کے ساتھ سرسائیاں ہوں تو سرسائیاں ہی لکھتے ہیں. یہ وہ سرسائیاں لکھی جاتی ہیں بالکل ایسا ہی. کمرشلس میں بھی یہی میئرمنٹ ہوتی ہے. کمرشل کی بھی میئرمنٹ تو طریقہ کار یہی ہے اس کا. جی بیٹا کوئی اور بات؟ اچھا چلیں پھر. لو جی، ایک کمیٹی فارم کی گئی ہے، ایوب خان صاحب نے کمیشن بنایا نئے دارالحکومت کے قیام کے لیے. کراچی کو انہوں نے کہا جی کہ اس کی آب و ہوا ہے مرطوب آب و ہوا ہے. پہلا پلان یہ تھا جو ایوب خان
سے پہلے کہ کراچی کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جائے گا کیپٹل کے طور پر. اور ویسے ہمارے جو پرانے سیاستدان ہیں کئی کہتے ہیں کہ کراچی سے شفٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ کراچی درمیان میں آتا تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے، تو اس کو کیپٹل رہنا چاہیے تھا. لیکن چلیں بہرحال جو بھی معاملات ہوئے تو فیصلہ کر لیا گیا کہ پورٹوہار ریجن کے اندر سطح مرتبہ پورٹوہار پر نیا کیپٹل جو ہے وہ بنایا جائے. اور اس کے لیے جو پہلی کانفرنس ہوئی ہے وہ نتھیا گلی میں سارے گورنروں نے بیٹھ کے اس چیز کا فیصلہ کیا. 22 جون 1960 کو دارالحکومت کی تعمیر کے لیے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آرڈیننس جاری کر دیا، اور اس طرح سے نیا کیپٹل بنانے کے لیے باہر کی جو کمپنیاں تھیں ان کو ٹھیکے دیے. اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا باہر ایک یورپین کنٹری کون سا ہے، اس کی ایک آرکیٹیکچر ہے ان کا، یہ جنرل نالج کے حوالے سے بھی سوال تھا. ان کو یہ کہا گیا کہ وہ سارا کام کریں، اور انہوں نے پھر اس کیپٹل کی ساری ٹاؤن پلاننگ کی، اور اسے دنیا کے 10 جو بڑے کیپٹل ہیں خوبصورت، ان کے اندر اسے شمار کیا جاتا ہے. یہ اس لحاظ سے جی بیٹا ایک منٹ ہے. بنیادی جمہوریت کا نظام ہے، یہ اصل میں آغاز اس کا برصغیر میں ہوا تھا. ایک انگریز گورنر جنرل تھا لارڈ رپن. لارڈ رپن نے مقامی حکومتوں کا قانون سب سے پہلے سب کانٹیننٹ میں متعارف کروایا. اس کے بعد اکتوبر 1958 میں اس کے اوپر کام کیا گیا کہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک جانے چاہیے. 26 اکتوبر 1959 کو بنیادی جمہوریتوں کا حکم نامہ جاری کیا. یہ نچلی سطح تک تاکہ اختیارات کو منتقل کیا جائے. بنیادی جمہوریت کا جو نظام تھا آپ نے سنا ہوگا، جو گاؤں دیہات میں بی ڈی ممبر تھے، بیسک ڈیموکریٹک جو ممبر اس دن اس حوالے سے جو بنے وہ سب کے سب اس قانون کے تحت بنے. اور ان میں جو ایک نظام تھا اصل میں یہ کہ دونوں طرف سے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان سے تقریباً 40 ہزار ممبران منتخب کروائے گئے، اور انہی ممبران نے پھر آگے چل کے بطور الیکٹورل کالج کے اپنا فریضہ سر انجام دیا، اور انہوں نے ایوب خان کو صدر منتخب کیا. جمہوریتوں کا یہ جو نظام تھا بنیادی، اس کی 5 مراحل جو ہیں وہ بیان کیے. یونین کونسل، تھانہ تحصیل یا تعلقہ، ضلع کونسل، ڈویژنل کونسل اور صوبائی مشاورتی کونسل. اور ابتدائی وحدت یعنی یونین کونسل تھی، اس کے 2/3 ارکان تو منتخب ہوتے لیکن باقی سرکاری سطح پر نامزد کیے جاتے. اور اس طرح سے ان کونسلوں کا جو باقاعدہ ایک سسٹم ہے وہ بنایا گیا. ان کو مصالحتی عدالتوں کی بھی حیثیت حاصل تھی، چھوٹے دیوانی اور فوجداری مقدمات کی سماعت بھی کر سکتی تھی. یعنی ان کا ایک نظام تھا، یعنی چھوٹے جو کیس ہیں لین دین کے، جھگڑے زمینوں کے، دیوانی کے، وہ بھی اور فوجداری کے، ان کو ایک خاص حد تک اختیار حاصل. لیکن اگر کوئی مطمئن نہیں ہوتا تو وہ کورٹ میں جا سکتا ہے. اور اس طرح کے معاملات اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں کہ مقامی سطح پر بہت سارے معاملات حل ہو جایا کرتے. ایسے ہی جن شہروں کے اندر یہ یونین کونسلیں بنی، یہ نظام وہاں پر پھیلا، اور انہیں اپنی یونین کونسل کی حد تک ٹیکس لگانے کی بھی اجازت. تقریباً اگر آپ دیکھیں گے شد و مد کے ساتھ تو جو پرویز مشرف کا جو ناظم ضلع ناظم کا نظام تھا وہ تقریباً اس سے ملتا جلتا تھا کافی حد تک. ایسے ہی مشرقی پاکستان کے اندر بھی اس کو پھیلایا گیا، اور وہاں پر بھی مرحلہ وار اس کے اندر ڈیولپمنٹس کی. مغربی پاکستان میں تحصیلدار اور مشرقی پاکستان میں سب ڈویژنل آفیسر اس کونسل کے صدر ہوتے. ضلع کونسل میں ضلعی کونسلیں
اور اسی طرح اوپر کی سطح پر ڈویژنل کونسل اور اس کی رکنیت اور بنیادی جمہوریتوں کے اراکین جو تھے، ان کو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، انتخابی کالج یعنی الیکٹورل کالج کی بھی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ اور فروری 1960 میں بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت 80,000 افراد نے صدر کا انتخاب، 40,000 ایسٹ پاکستان سے، 40,000 ویسٹ پاکستان، اور اس طرح 2 جنوری 1965 کو بھی انہی بنیادی جمہوریتوں کے ارکان نے ایک مرتبہ پھر صدر کا انتخاب کیا، اور اس انتخاب میں اس دفعہ کا مقابلہ تھا ایوب خان کا محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی۔ انتخابی ادارے کی حیثیت سے بنیادی جمہوریت کا ادارہ جو ہے وہ مندرجہ ذیل افراد سے منتخب کرنے کا اہل تھا، صدر پاکستان کو، قومی اسمبلی کے ارکان کو اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کو۔ آپ سنتے ہیں نا جی، ایوب خان کے دور میں فلاں بندہ ایم این اے رہا ہے، اور وہ ایم این اے اسی طرح بنتے تھے، وہ براہ راست ووٹوں سے ایم این اے نہیں بنتے۔ وہ ایم این اے جو بنے ہیں ایوب خان کے دور میں، 2 مرتبہ بھی ایم این اے بنے، وہ اسی طرح سے ان بی ڈی ممبروں کے ووٹ لے کر ہی وہ ایم این اے بنے، اور یہ ادارہ استصواب رائے عامہ کی اغراض و مقاصد کے لیے بھی فرائض انجام دیتا تھا۔ آئلی قوانین، آرڈیننس اور مصالحتی عدالتوں کے آرڈیننسوں کے تحت تنازعات کا فیصلہ کرنا، دیوانی نوعیت کے بعد تنازعات اور عدالتی فرائض انجام دینا بھی ان کے اختیار میں آتا تھا۔ یعنی پورا آپ سمجھ لیں کہ بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام تھا نا، اب آپ دیکھیں اس کے اندر کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو منتخب ہو کے آئے، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے نامینیٹڈ ہیں۔ جو منتخب ہو کے نہیں آیا، جو گورنمنٹ کی طرف سے نامینیٹڈ ہے، اسے تو جو گورنمنٹ کہے گی وہی کرے گا نا۔ آپ دیکھ لیں موجودہ حکومت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو الیکٹڈ ہیں اور کچھ نان الیکٹڈ ہیں، جیسے فردوس عاشق اوان ہے، نان الیکٹڈ ہے۔ وہ کیا ہے، گل کا نام اس کا، وہ جو ترجمان ہے ان کا، وہ بھی نان الیکٹڈ ہے، شہباز گل، شہباز گل، ڈاکٹر شہباز گل۔ پھر وہ ہے جی ایک وہ شہزاد اکبر جی، وہ بھی نان الیکٹڈ ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ اب جتنے بھی نان الیکٹڈ ہیں ان کا تو جیک لگا ہوا ہے نا، وہ کون سا کسی حلقے سے منتخب ہو گیا ہے؟ جتنے اگریسو وہ ہیں، اب بابر اعوان بھی دیکھ لیں، وہ بھی الیکٹڈ نہیں۔ اچھا، اب جتنے یہ نان الیکٹڈ ہیں یہ زیادہ اگریسو ہیں۔ بابر اعوان تو پھر بھی دیکھیں نا، چلو وہ اس سے پہلے الیکٹ ہوتا رہا ہے، سینیٹر رہا ہے، اس کا تو چلو اسمبلی میں لب و لہجہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کی تو ٹوٹل ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے اگریسولی بات چیت کرنی۔ تو اب ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ان کو باقاعدہ طور پہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ میں شامل کر سکتے، اور ان کے ووٹوں کے اوپر بھی ٹوٹلی اختیار تو انہی کا ہوتا تھا۔ اب اس وجہ سے اب یہ ادارہ جو ہے یہ صدر کو بھی منتخب کر رہا ہے، قومی اسمبلی کے ارکان کو بھی منتخب یہی کر رہے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کو بھی یہی منتخب کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو بی ڈی ممبران جو ہیں یہ ان تینوں کو ووٹ دیتے تھے، اور اس وقت کے جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں انہی کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آ گئے تھے۔ اور اس لیے کیونکہ انتخاب بالغ رائے دہی کے تحت نہیں تھا، جو 70 کا الیکشن ہے اس کو اس لیے پاکستان کا پہلا جنرل الیکشن کہتے ہیں کہ اس میں مکمل طور پہ ووٹ دینے کا حق سب کو حاصل تھا، اور اس کے اب نتائج دیکھیں، اور پھر ان نتائج کو نہ ماننے کے نتائج بھی اب ملک دو لخت ہو گیا تھا، الگ ہو گیا پاکستان سے۔ اگر اس کو مان لیا جاتا، جیسے میں نے آغاز میں بات کی، ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی اس کے اوپر آتی، تو شاید کہ یہ معاملات بچ جاتے۔ تو یہ جی آج کی ساری اپوزیشن ممبرز جی اپوزیشن ممبرز بھی ہوتے تھے، کوئی ان کے خلاف بھی الیکشن لڑتا تھا، یا بی ڈی ممبر صرف انہیں کو الیکٹ کرتے تھے جو گورنمنٹ سپورٹ کر دیا جن کو؟ نہیں، ان کے خلاف بھی لوگ آ جاتے تھے، اپوزیشن بھی تھی، بالکل اس میں یہ نہیں ہے، اپوزیشن بھی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جب اوور ویلمنگ میجورٹی آپ کے پاس ہے، اختیارات سارے آپ کے پاس ہیں، اور اپوزیشن آپ کے خلاف جو ہے بالکل وہ نامینل سی ہے، پھر آپ
جیسے چاہیں ویسے کرتے ہیں، قانون سازی جیسے چاہیں ویسے کریں، جس انداز میں چاہیں ان کو چلائیں. اپوزیشن اگر جو کوئی بننی شروع ہوئی ہے نا، جو صحیح معنوں میں جن کو اپوزیشن کہا جاتا تھا، وہ 70 کے بعد بنے. جو بھٹو صاحب کی اسمبلی تھی اس میں اپوزیشن ٹھیک ٹھاک اپوزیشن تھی، یا پھر 85 کے الیکشن کے بعد. 85 کا الیکشن بھی ایک ڈکٹیٹر نے کروایا تھا، ضیاء نے کروایا، لیکن اس میں کیا ہوا ہم نے دیکھا. سید فخر امام نے حکومت کے خلاف فیصلہ دیا، رولنگ جو دی بڑی مشہور رولنگ ہے، وہ اسپیکر تھے قومی اسمبلی، اور اپوزیشن نے جو قرارداد موو کی اس کے اوپر سب ارکان نے جو ہے وہ فیصلہ دیا. پھر ان کو بدل کے جو ہے چودھری آمن ناصر چٹھا صاحب کو بنا دیا گیا اسپیکر. تو یہ چیزیں تو بیٹا ساتھ ساتھ اس حوالے سے چلتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے. پھر اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں، بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے ہی آئیں، یا کچھ ان کی خلاف بھی تھیں، لیکن اندرون کھاتے ان کو مارجن دیا گیا. اپوزیشن تو ٹھیک ٹھاک رہی ہر دور کے اندر. آپ نے اپنی ہوش میں یہ دیکھی اپوزیشن 2014 کا درنا دیکھا، پھر اس کے بعد موجودہ اپوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ نے اس سے پہلے جو زرداری صاحب کا دور تھا اس کے اندر جو ہے اپوزیشن آپ نے دیکھی، یا ایون پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی اپوزیشن تگڑی تھی، اس کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے اسمبلی کے اندر بحث مباحثے ہوتے تھے. تو وہ جو کلچر ہے نا جی، جو پولیٹیکل کلچر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں نہیں بن سکا ابھی تک. پولیٹیکل کلچر نہیں بن سکا جو ہندوستان میں ہے. وہاں کوئی کسی کو مینوپلیٹ نہیں کر سکتا. وہ جمہوری لحاظ سے اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ ان کے معاملات ٹھیک ہیں. اب یہ کتنا کسانوں نے مودی کے خلاف سارا کچھ کیا، ملک جیم کر دیا، سب کچھ ہوا، لیکن کانگریس نے کیا کہا، ٹھیک ہے جی وہ جنتا نے منتخب کیا، 5 سال ان کے پاس ہے، ہم احتجاج کریں گے لیکن سرکار نہیں گرائیں گے. لیکن یہاں آپ دیکھ لیں، جب بھی کوئی سرکار نہیں بنی ہے، اپوزیشن جو ہے اس کا کردار دیکھنا، اس کے پس پر جو طاقتیں ہیں انہوں نے اس اپوزیشن کو پورا سپورٹ کیا. تو یہ واحد اپوزیشن ہے ویسے جس کو ابھی تک کوئی خاص سپورٹ حاصل نہیں ہوئی. اب ان کو ٹھکائی ہو رہی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے. سر انہوں نے بھی کوشش تو کی ہے نا، ناکام ہوئے ہیں تو اب کلیم کر رہے ہیں. کوشش تو پوری کی ہے انہوں نے. شہباز شریف نے پوری کوشش کی ہے کہ جناب غلطی ہو گئی ہے، معافی شفی دے رہے ہیں ہمیں. سر وہ کہہ رہے ہیں، شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں عوام کے لیے ہمیں گھٹنے بھی کسی کے پکڑنے پڑے ہیں نا، ہم پکڑیں گے. وہ تو پوری ٹرائی میں اس حوالے سے. چلیں ٹھیک ہے سر جی. یہ جو جی سر یہ ڈکٹیٹر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ تھوڑی فعال نظر آتی ہے ہمیں تینوں دور میں نا، ضیاء کے بھی اور شرف صاحب کے بھی، اور اس کے علاوہ پیچھے ایوب خان. تو سر اس کی کوئی خاص وجہ؟ بیٹا بات پتا کیا، جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ بیس ہی لوکل گورنمنٹ پہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو اپنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ نچلی سطح پر کچھ ڈیولپمنٹ کر کے تو اپنی روٹس اس کے اندر قائم کی جائیں. کیونکہ جو ہائر لیول کے اوپر جتنے بھی معاملات ہیں ان کو نیچے تک ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے. جبکہ جو الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی ان کی روٹس عوام کے اندر موجود ہیں. بلکہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کے 2-3 ایسے پولیٹیکل فگر ہیں، ان کا پروفائل میں جانتا ہوں، ان کے لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ کسی بھی پارٹی میں ہم ووٹ اس کو دیں گے، بس ہمارا تعلق ہے اس کے ساتھ، اور دیتے ہیں لوگ ووٹ. آزاد بھی لوگ منتخب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی روٹس ہوتی ہیں. ایک پولیٹیکل کلچر ہے. سر یہ جو نان الیکٹڈ ممبرس کو منسٹریز دے دی جاتی ہیں، مخصوص نشستوں والی بات ابھی ہو رہی تھی، تو سر اس سے ڈیموکریسی ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ جی نان الیکٹڈ لوگ آتے ہیں، پوری دنیا میں آتے ہیں، لیکن وہ ایکسپرٹس آتے ہیں. یعنی کوئی معاشی ایکسپرٹ ہے تو وہ آ گیا، یا جیسے کونڈالیزا رائس تھی، آپ نے شاید سنا ہوگا نام، امریکن وزیر خارجہ رہی ہے، وہ نان الیکٹڈ تھی. اب وہ بڑی پاورفل جناب دنیا کی وزیر خارجہ رہی، سیکرٹری آف اسٹیٹ، اور اس نے بڑے زبردست انداز میں سفارت کاری کی ہے.
وہ پروفیسر تھی, کئی یونیورسٹیوں میں اب بھی وہ لیکچر دیتی ہے. جو پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو لایا جاتا ہے, ٹیکنوکریٹس آ جاتے ہیں, وزارت خزانہ میں یہ لوگ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ سر نہیں ہمارے ہوتا ملک میں ہمارے ہاں تھوڑا سا اور طریقہ ہے نا, کہ جو اپوزیشن کو ٹھیک ٹھاک ذرا گالیاں شالیاں دے لے, نان الیکٹڈ جو ہے اس کو جناب وہ کہتے ہیں نہیں ساتھ اس میں رکھے. نان الیکٹڈ لوگ لیے جاتے ہیں, لیکن وہ لیے جاتے ہیں جو اسکلڈ ہوں, جو چیزوں کو سمجھتے ہوں, ان کو لیا جاتا ہے. سر یہاں پہ تو موسٹلی اپنی ٹیم کے ممبر ہی ہوتے ہیں جو الیکشن ہار جاتے ہیں, بعد میں ان کو پھر وہ منسٹریز دے دیتے ہیں اور الیکٹ کر لیتے ہیں خود ہی. ہاں یہ تو بات ہے, اس کی وجہ ہمارے ہاں صرف یہی ہوتی ہے کہ اپنی وہ ایک ٹیم بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر ذرا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ اگر اپنے حلقے میں سے ہار گیا ہے تو اس کو کوئی ایسی سیٹ جو خالی ہوئی ہوتی ہے وہاں لا کے اس کو الیکٹ کروا دیا جاتا ہے. شاہد خاقان عباسی کی آپ کے سامنے مثال ہے, مری کے اپنے آبائی حلقے سے وہ ہار گیا تھا, تو اس کو لا کے NA 126 لاہور سے جتوایا گیا کہ جو ایک سیٹ خالی تھی وہاں سے اس کو پھر منتخب کروایا گیا. اس کی مثالیں موجود ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے بیٹا, پھر آئی ہوپ سو کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس میں سے آپ کو بنا ہوگا, اور ایوب خان کے دور کے باقی اقدامات بھی پھر انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے آخر تک جو ہے. ٹھیک ہے. اصل میں اس کا نا آپ کی لا کے ساتھ بڑا ریلیٹڈ ہے یہ ساری چیزیں. اچھا قانون دان یا اچھا وکیل وہی ہوتا ہے جو ساتھ میں ہسٹری جانتا ہے, اور یہ پولیٹیکل ہسٹری ہے آپ کی پاکستان میں. اگر آپ پولیٹیکل ہسٹری کو جانتے ہیں, آپ اپنی جوڈیشل ہسٹری سے واقف ہیں, اور جو جوڈیشل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس دوران, جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اور جو ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا, اس کو آپ ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں نا, پھر آپ کے پاس کافی سارا مواد ہوتا ہے کہ کل کلاں جب آپ کورٹ میں کھڑے ہیں نا, پھر آپ وہاں اچھے طریقے سے دلائل دے سکتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے اس اعتبار سے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں بھی ہیئرنگ کے لیے آپ جا سکتے ہیں, طالب علم جاتے ہیں سیشن کورٹ کے اندر, فٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے, آپ جا کے بتا دیں آپ کو بیٹھیں گے. وہ جو ہمارے سینئر کئی جو وکلا ہیں, خاص طور پہ فوجداری کے, ان کی بات کریں, ان کا قرآن کا نالج بہت اچھا ہے. میں نے دیکھا خاص طور پہ جو فوجداری کے اندر سزائیں جو ہیں, احادیث کا, فقہی اصولوں کا ان کا اچھا نالج. اسی طرح وہ بہت سارے جو تاریخی حوالے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں, پورے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. میرے استاد تھے بلکہ خواجہ جاوید صاحب, جو بعد میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ادھر جج بھی رہے, انتہائی انٹلیکچوئل آدمی. کہ پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا, اور بڑے بڑے وکلا اس وقت ان کے شاگرد یہاں کام کرتے ہیں. بڑی اچھی شاندار گفتگو, بڑی اچھی کرتے تھے, بڑی اچھی کرتے تھے. اس لیے کہ قانون دان کے لیے, وکیل کے لیے کم از کم تاریخ کا علم جو ہے نا وہ ضروری ہے. میں نے کتابیں دو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, ایک تو ڈاکٹر سفر محمود کی, ایک پروفیسر نذیر کی. پروفیسر نذیر صاحب کی کتاب جو ہے وہ ہے 1947 سے لے کر 2018 تک کی پولیٹیکل ہسٹری جو ہے نا ساری انہوں نے اس میں کور کی. آپ اندازہ کر لیں تقریباً 71 سال, 71. اور اس کے اندر بھی جو ڈاکٹر سفر محمود کی کتاب ہے کافی حد تک انہوں نے پولیٹیکل ہسٹری کو کور کیا. چاہے وہی لے لیں, ایک ہی کتاب لے لیں, پروفیسر نذیر صاحب والی لے لیں, اس کو ایک مرتبہ کر لیں گے نا, کافی ساری چیزیں آپ اس میں کور ہو جائیں. جی ٹھیک ہے بیٹا, پھر وش یو بیسٹ آف لک. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.